آج ہم آپ حضرات کے سامنے بدنظری کے 3 بڑے نقصانات اور اس سے بچنے کے فائدے بیان کریں گے۔ بدنظری سے انسان کے اندر نفسانی خواہشات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور انسان اس سیلاب کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ اس میں 3 بڑے نقصانات وجود میں آتے ہیں۔ ہم آپ حضرات کے سامنے بالتفصیل اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بدنظری کی وجہ سے انسان کے دل میں خیالی محبوب کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ حسین چہرے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ شخص چاہتا ہے کہ میں ان حسین شکلوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود تنہائیوں میں اس کے تصور سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تو گھنٹوں ان کے تصور کے ساتھ خیال کی دنیا میں باتیں کرتا ہے۔ معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ بدنظری کے ساتھ ہی شیطان اس کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اور اس شخص سے شیطانی حرکتیں کروانے میں جلدی کرتا ہے۔ جس طرح ویران اور خالی جگہ پر تند تیز آندھی اپنے اثرات چھوڑتی ہے، اسی طرح شیطان بھی اس شخص کے دل پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے تاکہ اس دیکھی ہوئی صورت کو خوب آراستہ اور مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرے اور اس کے سامنے ایک خوبصورت بت بنا دے۔ ایسے شخص کا دل رات و دن اسی بت کی پوجا میں لگا رہتا ہے۔ وہ خام آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھا رہتا ہے۔ اسی کا نام شہوت پرستی، خواہش پرستی، نفس پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ترجمہ، اس کا کہنا نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ ان خیالی معبودوں سے جان چھڑائے بغیر نہ تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے نہ قرب اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان، بدنظری کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل و دماغ متفرق چیزوں میں بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مصالح اور منافع کو بھول جاتا ہے، اپنے فوائد اور فائدے کو بھول جاتا ہے۔ گھر میں حسین و جمیل، نیکوکار اور وفاداری بیوی کے ہونے کے باوجود مگر اس شخص کا دل بیوی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ بیوی اچھی نہیں لگتی، ذرا ذرا سی بات پر اس سے الجھ جاتا ہے۔ گھر کی فضا میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ یہی شخص بے پردہ گھومنے والی عورتوں کو اس طرح للچائی نظروں سے دیکھتا ہے جس طرح شکاری کتا اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ بسا اوقات اس شخص کا دل کام کاج میں بھی نہیں لگتا۔ اگر طالب علم ہے تو پڑھائی کے سوا ہر چیز اچھی لگتی ہے، اگر تاجر ہے تو کاروبار سے دل اگتا جاتا ہے، کئی گھنٹے سوتا ہے مگر پرسکون نیند سے محروم رہتا ہے۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ سویا ہوا ہے جبکہ وہ خیالی محبوب کے تصور میں کھویا ہوا ہے۔ تیسرا نقصان، بدنظری کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دل حق و باطل اور سنت و بدعت میں تمیز کرنے سے عاری اور خالی ہو جاتا ہے۔ قوت بصیرت چھین جاتی ہے، دین کے علوم و معارف سے محروم ہونے لگتی ہے، گناہ کا کام اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ پھر ایسی صورت میں دین کے متعلق شیطان اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر ڈالتا ہے۔ اسے دینی اور نیک لوگوں سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اسے دینی شکل و صورت والے لوگوں سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ باطل پہ ہوتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور بلاخر ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بدنظری سے پرہیز کا خاص انعام، جو شخص اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لے اسے آخرت میں 2 انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا انعام، ہر نگاہ کی حفاظت پر اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دوسرا، ایسی آنکھیں قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہے گی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھیں جو خدا کی راہ میں جاگی رہے، اور وہ آنکھیں جو خدا کے خوف سے روئے گو اس میں مکی کے سر کے برابر آنسو نکلے۔ میرے بھائیوں، آج نہ جانے بدنظری کی وجہ سے لوگ کس طرح گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بدنظری سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ نے بدنظری سے بچنے پر جو انعام اور جو انعامات کی بارشیں رکھی ہیں اور قیامت میں جو پروانہ بدنظری سے بچنے والوں کو دیا جائے گا اس کا خیال کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔